دوستو آج کی ویڈیو جو ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، بہت ہی اسلامک نالج آپ کو ملے گی اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھنا، اس کا ایک پارٹ بھی مس مت کرنا، اس کو آگے پیچھے مت کر کے دیکھنا، مکمل ڈیٹیل سے دیکھنا۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی، بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن۔ تو جب آپ کے اوپر یہ مرڈر اٹیمپٹس ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت بنتی ہے اور آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس نے میرے خیال ہے چند سیکنڈز کے اندر 25 سے 30 حملے کیے ہیں، دونوں ہاتھ میں اس کے وہ تھے چاقو، اور اس جگہ پہ کیے ہیں۔ ایک بھی صحیح لگ جاتا تو کام ہو گیا تھا۔ جن لیڈروں سے ہم نے عشق کیا ان کے کرتوت بھی ہمارے سامنے آ گئے، میں نام نہیں لیتا، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہو جس سے آپ کا بھی دل دکھ جائے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں نے سوچا کہ یار پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے، اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا، آپ سب لوگ انہیں جانتے ہوں گے، اور میں ان کو اپنا ایک ٹیچر بھی مانتا ہوں، اور آج انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان سے کچھ سوالات پوچھ سکوں، اور موسٹلی میرا جو فوکس ہوگا کہ میں ان سے ایسے سوالات پوچھوں جو کہ ینگسٹرز، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے مائنڈ میں آتے ہوں گے۔ تو اگر تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو لازمی اینڈ تک دیکھیے گا، اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے گا، آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ سوالوں کے جواب مل جائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آکے بھائی۔ علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، آپ سے سوال پوچھنے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے پہلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ علی بھائی، پہلا سوال یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آج کل اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ہر فیلڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچز ہیں، کھانے کے اوپر ریسرچز ہیں، سونے کے اوپر ہیں، ایون کہ ہماری جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے اوپر سائنٹسٹ نے ریسرچ پیپرز لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہم مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھ سکتے ہیں، صحت کو اچھا رکھ سکتے ہیں، اتنا کچھ ہے۔ تو ایک ایسے دور کے اندر ہم ایک نوجوان کو کیسے قائل کر سکتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کا منتخب کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے؟ دیکھیں جی، اس میں جب تک انسان پرپز آف لائف کو تلاش نہیں کرے گا نا، اس وقت تک کبھی بھی اس معاملے کے لیے وہ سیریس نہیں ہوگا۔ انسان کو شعور کی آنکھ کھولنے کے بعد اس چیز کے اوپر ایمفسائز کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ حالات و واقعات اسے بتاتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دیا ہے؟ اور پھر کیا مرنے کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا، کریٹر کا تعارف اس دنیا میں موجود نہ ہوتا، دنیا میں کوئی اس ٹاپک پہ بات نہ کر رہا ہوتا، پھر تو یہ بات کی جا سکتی تھی کہ ٹھیک ہے، جس طرح باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں ہم بھی ویسے ہی زندگی گزاریں۔ لیکن اس دنیا کے اندر جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے اور ٹیکنالوجی کی برکت سے پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج، کیا گلوبل ہوم بن چکی ہے، اس میں ریلیجن تو سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی چیز ہے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے کہ لوگ سائنس کی تحقیق کرتے ہوئے اپنی اس فیلڈ کے اندر بڑی دور تک جاتے ہیں، لیکن فزیکل ورلڈ کے پیچھے جو میٹا فزکس ہے، جو ان تمام چیزوں کو لے کے چل رہی ہے، اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے خدا کبھی سیریس نہیں ہوگا۔ تو مذہب ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے خدا، اور خدا کی ریکوائرمنٹ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلے۔ اگر خدا کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارو، تو پھر مذہب ہماری ضرورت نہیں رہے گی۔ خدا ہماری ضرورت اس لیے ہے کہ ہم مر جاتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ اپنی مرضی سے مریں گے، اور اگر مرنے کے بعد کوئی آگے زندگی ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کریٹر نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا، وہ آنے والی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس زندگی کے اندر بھی اس نے بہت کچھ کر دیا۔ ہمیں اگر خوشیاں دیں تو کئی ایک غم بھی دیے،
اور ان غموں کو ہم ایک لیول تک تو کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور اگر آخرت کا جو وعدہ دینے والے پیغمبر، لاکھوں پیغمبر جو سچے تھے اپنے اپنے زمانوں میں، وہ سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، آن دا ڈے آف ججمنٹ تم جواب دہ ہو، اکاؤنٹیبل ہو اپنے رب کو، تو ہزاروں اور لاکھوں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنے اپنے زمانے کے سچے لوگ تھے، ان کے مخالفین بھی انہیں مانتے تھے کہ وہ سچے لوگ تھے، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ پھر لاجیکلی کیا ہم اپنے کریٹر خود ہیں؟ کیا ہمارے ماں باپ ہمارے کریٹر ہیں؟ انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا تو ایک اپنا معاملہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طریقے سے بنایا ہے، آج سائنس کی برکت سے تو ہمیں جس طرح چیزیں پتہ چلی ہیں، اس کے بعد تو زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں جب یہ سوچتا ہوں میں تو ڈر جاتا ہوں کہ جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب میں نے اس گاڈ کو تلاش کرنا ہے۔ جب آپ خدا کو تلاش کرنے نکلیں گے، پھر خود بخود خدا کے جو قوانین ہیں، مورل لاز، جو مذہب کے قوانین ہیں، وہ سب کے سب آپ کو بڑے ریشنل لگنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک خدا کا تعارف نہیں ہوگا تو یہ کہنا کہ جی 5 وقت نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہوں گی ایسے شخص کے لیے جسے خدا کا تعارف نہیں ہے۔ تو پرپز آف لائف کو تلاش کریں، کریٹر کو تلاش کریں، کریٹر تک پہنچ جائیں تو پھر ول آف کریٹر کیا ہے، پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے معاملات چل سکیں گے۔ تو یہ چیز ہے جو اصل ضروری چیز ہے۔ صحیح ہے۔ چلیں لیٹ سپوز کہ ایک نوجوان کو آپ کنونس کر لیتے ہیں، وہ مذہب پہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ گاڈ کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا میں بے شمار مذاہب اس کے سامنے آتے ہیں، جس میں سے سب سے بڑا عیسائیت، کرسچینٹی، پھر ہندوازم، پھر اسلام اور وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ کس طرح جو ہے دیکھے گا کہ کون سا حق ریلیجن ہے اور کون سا ٹرو گاڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، گاڈ تو سب کا کامن ہے۔ ہم یہ کوئی کلیم ایسا نہیں کرتے کہ مسلمانوں کا، کرسچنز کا، جیوز کا خدا الگ ہے۔ خدا تو ایک ہی ہے تمام الہامی کتابوں میں۔ بڑا سمپل طریقہ ہے۔ دنیا میں اس وقت کئی کرسچنز ہیں جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں، قرآن بعد میں انہوں نے پڑھا ہے۔ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج بھی ٹیمپرڈ فارم میں جو کتابیں ہیں، تورات اور انجیل، بائبل ہم جسے کہتے ہیں کمبائنڈ فارم میں، توحید اس کے اندر محفوظ ہے، ایک خدا کا کانسیپٹ۔ لیکن پریکٹیکلی اس وقت کرسچینٹی شرک کا شکار ہو چکی ہوئی ہے۔ ٹرو گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے الہامی کتابوں میں، چاہے جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں، وہ پریکٹیکلی آپ کو مسلمانوں کے اندر نظر آتا ہے۔ خدا کی جو کوالٹیز وہ کلیم کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں، پریکٹیکلی ان کے اندر بالکل نظر نہیں آتی ہیں۔ جبکہ مسلمان جو کوالٹیز کلیم کر رہے ہیں وہ کوالٹیز وہی ہیں جو ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور ہماری کتاب قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور پریکٹیکلی مسلمان اس پہ چل رہے ہیں۔ آپ نے کرسچینٹی کا ذکر کیا، کرسچینٹی بس ایک مردم شماری کے اندر ان کو سب سے بڑا ریلیجن ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ ریلیجن وہ ہوتا ہے جسے لوگ پریکٹس کر رہے ہوں۔ اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ، کہ آج بھی ملینز آف پیپل ایک خدا میں اتنا محکم بلیو رکھتے ہیں جو کہ پیغمبروں کے زمانے کے اندر خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہوتے تھے، اور اپنے دین کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہیں۔ باقیوں نے تو رسومات کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے، لیکن اسلام صرف رسومات کا نام نہیں، پریکٹیکلی خدا کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہونا چاہیے وہ مسلمانوں میں آپ کو نظر آتا ہے۔ کرسچنز تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، یہ سیکولر ہیں، ان کے لیے مذہب کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یورپ میں، امریکہ میں، ایون آسٹریلیا کے اندر کئی چرچز ہیں جو مسلمانوں نے خرید لی ہیں اور وہ مساجد کے اندر کنورٹ ہو گئے ہیں۔ اس ماڈرن دور کے اندر جب کہ لوگ ریلیجن کو اپنا ایک پرسنل میٹر سمجھتے ہیں، اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اسلام اتنا سپرسیڈ کر رہا ہے کہ کرسچنز نے اپنے گرجے مسلمانوں کو بیچ دیے کہ آپ انہیں مسجد میں کنورٹ کر لیں۔ تو ہونا تو چاہیے تھا کہ اس ماڈرن دور کے اندر لوگ ریلیجن سے بالکل برگشتہ ہو جاتے، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں، جو بھی دنیا میں خدا کو سیریس لیتا ہے، خواہ وہ کسی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے، اس کی دنیاوی تعلیم جیسی بھی ہے، الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے وہ لوگ اسلام تک پہنچتے ہیں۔ پریکٹیکلی اس وقت کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کرسچنز کے اندر بھی، جیوز کے اندر، ہندوؤں کے اندر، جنہوں نے خدا کو سیریس لیا ہے اور وہ پھر اسلام تک پہنچے ہیں۔
آپ مسلمانوں میں کوئی بڑا بندہ ایسا دکھا نہیں سکتے جس نے اسلام کو چھوڑا ہو اور اس کے بعد پوری دنیا میں وہ مسلمانوں کو للکار رہا ہو کہ آؤ مجھ سے بات کرو، اسلام جھوٹا ریلیجن ہے. لیکن اس کے اگینسٹ آپ کو کرسچنز میں ایسے لوگ ملیں گے، یوسف ایسٹس کو دیکھ لیں، عبد الرحیم گرین کو دیکھ لیں، کہ جو ان کے چرچز میں جا کے دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو، آپ کی کتابیں بھی جس ریلیجن کی بات کر رہی ہیں، جس خدا کی، جن پیغمبروں کی، اس کے تو کسٹوڈین پریکٹیکلی اس وقت مسلمز ہیں، اور وہ ہر ایک کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ریولوشن، ایک ون مین آرمی نے، دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے فیل تھے. تو الحمدللہ اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ خدا کا جو صحیح تصور الہامی کتابوں میں موجود ہے، پریکٹیکلی اسلام اس کو پریکٹس کر رہا ہے. پھر اگر یہ خدا کی کتابیں ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ، ان میں انبیاء اکرام جو کہ رول ماڈل ہیں انسانیت کے لیے، ان کے بارے میں ایسے ایسے بیہودہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن پڑھیں، میں نے تو پڑھی ہے ساری. اس کے اندر اس نے بیسیکلی کرسچینٹی کو تو ٹارگٹ کیا ہے کہ تم جن پیغمبروں کو رول ماڈل بنا کے پیش کر رہے ہو ان کا تو کریکٹر تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہے. آج بھی آپ دیکھیں، یعنی جو اس وقت ان کی بائبل ہے اس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا سکینڈل اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں اس طریقے سے ہی آگے نسل ان کی چلی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا سکینڈل ایک صحابی اوریہ کی بیوی کے ساتھ، یہ وہ واقعات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں آج تک ہیں. جبکہ اسلام قرآن کے اندر جو پیغمبروں کا کریکٹر پیش کرتا ہے، جو آئیڈیل کریکٹر ہے، وہ آپ کو قرآن کے اندر نظر آتا ہے. تو قرآن کا ٹیمپر نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریٹر کی ایک غیبی مدد ہے اس ریلیجن کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑی بات جو میں کہتا ہوں، اسلام وہ واحد ریلیجن ہے جو تمام آسمانی مذاہب کا رسپیکٹ کرتا ہے، ان کے پیغمبروں کی رسپیکٹ کرتا ہے. یعنی بڑے تو یہی ہے نا جیوز اور کرسچنس، نہ صرف رسپیکٹ کرتا ہے بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ کو ماننا دین کا بنیادی رکن ہے، اسی طریقے سے عیسیٰ روح اللہ کو ماننا، موسیٰ کلیم اللہ کو ماننا، جیزس کو، موزز کو، ابراہیم کو، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا محمد رسول اللہ کو ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبکہ باقی ریلیجن آپ دیکھ لیں، جیوز ہیں تو انہوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا ہے، محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کرسچنز ہیں، انہوں نے اگر موزز کو مانا ہے، جیزس کو مانا ہے، تو محمد رسول اللہ کا انکار کیا، اور جیزس کرائسٹ کو بھی جو مانا ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ ان کو ڈیونٹی میں کلیم کرتی ہے جو ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم اسلام کو جو ٹرو کانسیپٹ آف گاڈ ہے نا، اس میں بہتر ریلیجن مانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں جائیں، اگر آپ کو اس سے بہتر کہیں خدا کا کانسیپٹ ملتا ہے نا، اسے اڈاپٹ کریں، ہمیں بھی دعوت دیں، ہم بھی اس ریلیجن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہے، جس طرح قرآن میں ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. لائیں کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا ریلیجن ہے جو خدا کا ایسا تصور رکھتا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا. جی نیکسٹ. صحیح. اچھا، اس میں ایک بات میرے مائنڈ میں آئی ہے، آپ نے جو جواب دیا ہے، آپ نے بتایا کہ جو اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں ان کے اندر بیہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نبیوں کے بارے میں. تو میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ جو ایک نیوٹرل انسان ہے جو ایک حق کی تلاش کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو کوئی چیز بیہودہ نہیں ہوگی نا، وہ تو نیوٹرل ہوگا. مطلب کہ ہم آج کسی چیز کو بیہودہ سمجھتے ہیں تو وہ کسی چیز سے کمپیئر کر کے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے، لیکن کیا پتہ وہ اس کو بیہودہ نہ سمجھے جس طرح آج ہم اس کو بیہودہ سمجھ رہے ہیں. بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. جس طرح میں نے یہ کلیم کیا نا کہ ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، پرانی الہامی کتابیں بھی محفوظ ہیں. جو ٹیمپر ہوا وہ چند ایک چیزیں ہیں. آج بھی ان کتابوں میں جو توحید کا کانسیپٹ ہے نا، اسی کانسیپٹ کی بیس پہ ہم کرسچنز کو سمجھتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں. اپنی کتابوں، ہماری کتاب سے نہیں. کیا آج کی بائبل میں زنا کرنے کو اچھا کام لکھا ہوا ہے؟ نہیں. کیا حرمت کے جو رشتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے انجیل میں، بائبل کے اندر، وہی رشتے نہیں ہیں؟ یقیناً ہے. وہ جو میں نے یہ گناہ گنوائے نا کہ بیٹیوں کے ساتھ وہ والا معاملہ کرنا، یا کسی صحابی کی بیوی کو دھوکہ دے کے قتل کروا کے اس صحابی کو، اس کی بیوی کو ہتھیا لینا، یہ وہ چیزیں مورلی ان کی کتابوں میں بھی غلط ہیں، اور آج کے اس ماڈرن ایج میں بھی اسے لوگ غلط ہی سمجھتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. اور یہ یاد رکھیے گا، مورل لاز جتنے ہیں
وہ الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ ہماری انسٹنکٹ میں ہیں. دنیا کا کوئی انسان جسے کسی پیغمبر کی الہامی تعلیمات نہ بھی معلوم ہو، جھوٹ بولنے کو وہ برا ہی سمجھتا ہے، سچ بولنے کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا، کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھتا ہے. اس طرح دھوکہ دے کے کسی کے خامند کو قتل کروا کے اس کی بیوی اپنے عقد میں لینا، جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعہ لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی مورلی اچھا نہیں سمجھے گا، سب بھی برا سمجھیں گے، ایون کتابیں بھی برا. ان کی کتابوں کی روشنی میں بھی اور مورل ویلیوز کی روشنی میں بھی یہ گناہ ہے. صحیح ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، میں اپنے بھی پاسٹ کے بارے میں سوچتا ہوں. ایک ٹائم تھا میں اسلام سے بہت دور تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اسلام کی طرف بڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی. اس طرح بے شمار نوجوان ہیں جو لوگ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ بالکل اپوزٹ ہیں اسلامک جو ویلیوز ہیں ان سے. مثال کے طور پہ ان کے گھروں میں پردے کا بالکل کوئی سسٹم نہیں ہے، سود میں کوئی انوالوڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک نوجوان جو کہ ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ سوچتا ہے کہ میں اسلام کی ویلیوز کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، اور اس کی زندگی کرنٹلی بالکل اس کے اپوزٹ ہے، تو اس کو کہاں سے سٹارٹ لینا چاہیے؟ یہ آج کل کی ینگ جنریشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کے لیے سب سے زیادہ سیریس چیز جو ہے نا، وہ ہے شرک کا معاملہ. ادھر سے ہی سٹارٹ لیں کہ آپ کے عقیدے میں شرک نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 دفعہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی آخرت میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. تو پرائمری طور پر عقیدہ توحید کا درست ہونا، اس کے بعد جو اوبلیگیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، تو ظاہر ہے وہ تو عقیدے کی چیز. اب اعمال کی طرف 5 وقت نماز کو قائم کرنا دوسری چیز، تیسری چیز زکوٰۃ دینا، چوتھی اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزے رکھنا. ان 5 چیزوں کو تو ایمفسائز کرنا شروع کرے. باقی ظاہر ہے کہ اب اس کی اکانومی جڑی ہوئی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ. جب تک وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا تو گیون سرکمسٹانسز کے اندر انڈر پروٹیسٹ وہ اپنا وقت گزارے. جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو اس طرح کی علائشوں سے وہ اپنے آپ کو الگ کرے. لیکن اس دوران بھی جو چیزیں اس کے اوپر امپوز نہیں کر دی گئیں اور اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن گیا، وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑے. مثال کے طور پر اس ماڈرن ایج میں بھی کسی کے ماں باپ یہ تو نہیں کہیں گے اپنے بچوں کو کہ تم جا کے بدکاری کرو یا جا کے شراب پیو، چاہے وہ نماز نہ بھی پڑھتے ہوں. اس طرح کا کام تو نہیں کہیں گے. تو یہ تو وہ مورل بڑی چیزیں ہیں. یہ تو آلریڈی آپ خود بچ سکتے ہیں، کوئی زبردستی آپ سے نہیں کروائے گا. ایشو تو زیادہ سے زیادہ ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ تو پردے کا اہتمام کر سکتے ہیں نا گیون سرکمسٹانسز کے اندر. بالکل نہیں کر سکتے، آنکھوں کا پردہ تو کر سکتے ہیں، جو قرآن میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. گیون سرکمسٹانسز کے اندر جتنا آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں بچائیں. اور یہ مفتی آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. ہر بندے کو پتہ ہے کہ میں ان گیون سرکمسٹانسز کے اندر کتنا چل سکتا ہوں کتنا نہیں. وہ لوگوں کو بے شک دھوکہ دیتا رہے کہ نہیں جی آج کل تو کام نہیں چلتا، اس کو تو پتہ ہے کہ کام چل سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیکیوں کو گننا نہیں ہے، تولنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی ایک نیکی میری 1,00,000 نیکیوں پہ وزنی ہو جائے، کیونکہ میں اس سے زیادہ پرفارم کر سکتا تھا گیون سرکمسٹانسز میں نے نہیں کیا. آپ کے حالات ایسے تھے، آپ کو جو شاکلہ، اسے قرآن کہتا ہے شاکلہ، گیون سرکمسٹانسز، آپ کو جو حالات دیے گئے تھے اس میں شاید آپ یہی کر سکتے. اس کے لیے میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جو خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس پہ رہتا ہے، اس کے اپنے پیٹرول پمپ ہیں، اس کی کوئی فوڈ چین چل رہی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے، اور وہ ایئر کنڈیشن کمرے سے نکل کے ایئر کنڈیشن گاڑی میں، وہ بھی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے ایک ڈرائیور ہائر کیا ہوا ہے، اور ایئر کنڈیشن مسجد میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل گیا. ٹھیک ہے، مل گیا. لیکن اس کے اگینسٹ ایک شخص پنڈی اسلام آباد میں تپتی دوپہر کے اندر جون جولائی کی گرمی میں روڈ کے کنارے کھدائی کر رہا ہے مزدور، اور نماز کا وقت آتا ہے تو وہ اپنا پرنا جو اس نے سر پہ باندھا ہوا ہے
وہی ایک گرین بیلٹ کے اوپر بچھاتا ہے, سائڈ سے ایک چشمے سے یا کسی ٹوٹی جو لگی ہوئی ہے, اسلام آباد میں تو چشمے بھی چھوٹے چھوٹے بہ رہے ہوتے ہیں, وضو کرتا ہے, اذان کی آواز سن کے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے. تو اب میتھمیٹیکل آپ کیلکولیشن کریں گے کہ اس کی 1,00,000 نماز امام کعبہ کے پیچھے, اور یہ تو بغیر جماعت کے, اور جماعت تو 27 گنا ہے, یہ تو بیچارہ کمزور دھاگے سے بندھا ہوا ہے. جی وہ آپ کے نزدیک, اللہ تعالیٰ کے نزدیک شاید اس کی ایک نماز اس کے جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کی پوری زندگی کی نمازوں سے بڑھ کے ہو. یہ تو اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. گننے میں یہاں میں 5-5 ہزار کے 5 نوٹ رکھوں اور یہاں 10-10 روپے کے 5 نوٹ رکھوں, دونوں برابر ہیں. یہ بھی 5 نوٹ, یہ بھی 5 نوٹ, لیکن ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 والے کی. تو یہ جو نیکیاں ہیں نا یہ تولی جائیں گی. اسی لیے یہ ڈیٹا صرف اللہ ہی رکھ سکتا ہے جی, فرشتوں سے اوپر کی چیز ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم کوئی غائب تو نہیں تھے. سورۃ الاعراف میں ہم خود دیکھ رہے تھے جو تم اعمال کر رہے تھے. فرشتوں نے تو صحیح مسلم میں آتا ہے بندے کو سخی, شہید اور قرآن کا عالم لکھا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ اوندھا منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا کہ تم نے دنیا کے لیے سب کچھ کیا. فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہوگا. تو اللہ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس لیے یقین کریں ہمیں جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے نا وہ خدا سے لگتا ہے. اس لیے مسلمان کو ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے کہ شاید میں اس سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں, میں اور زور لگاؤں, میں اور زور لگاؤں. اور دنیا میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل جی اللہ میاں کی گائے ہے, چوڈون ہے جی بالکل, لیکن اپنے کاموں میں جب ان کو دیکھا ہے ہائے 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 ہائے, بندہ کہتا ہے جناب اس طرح کا سمجھدار بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہی بندہ کیجول ایٹیچیوڈ جب اپنے نفع کی کاروبار میں دیکھے تو نظر آتا ہے اس سے شاطر آدمی کوئی نہیں ہے. اب وہ یہ کہ میں بڑا بولا تھا, دیکھ لیں پورا شہر مجھے بولا کہتا تھا, لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ تو بولا ادھر تک تھا, اپنی دکان میں تو تیرے سے زیادہ تیز آدمی کوئی نہیں تھا. یہ اپنی ایکسپرٹیز, یہ اپنی کوالٹیز تم نے کیوں نہیں پٹ کی ہیں آخرت کمانے کے لیے؟ بس یہی چیز ہے. صحابہ اور اہل بیت نے یہی کام کر لیا, دنیا کے امام بن گئے. ہم لوگوں نے اپنی ایفرٹس جو ہیں دوسرے کاموں میں پٹ کی ہوئی ہیں اور ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. اچھا علی بھائی, آپ سے میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ایکسپوجر اتنا زیادہ ہو گیا نوجوانوں کے لیے, بلکہ ہر کسی کے لیے, اور خاص طور پہ یونیورسٹی کالجز کے اندر کو ایجوکیشن کا اتنا سسٹم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل ٹینڈنسی رکھی ہے میل اور فیمیل کی آپس میں اٹریکشن کی. تو اسی وجہ سے جو ہے اکثر جو نوجوان ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, وہ آپس میں ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو احساس ہو جاتا ہے کچھ کو کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, اور وہ اس کو ایک حلال طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے. یہاں تو ان کی پڑھائی کہتے ہیں مکمل ہو, یہاں تو کہتے ہیں آپ افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہ آلریڈی اس گند میں اتنا مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ چھپ کے شادی کر لیں, چھپ کے نکاح کر لیں. تو ایک تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے, اور دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسے سرکمسٹانسز کے اندر کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دیکھیں یہ ساری جذباتی باتیں ہیں. زندگی صرف سیکس کا نام نہیں ہے, زندگی بہت مشکل چیز ہے جی. یہ سیکس جو ہے نا وہ ایک ہاتھی کی دم ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک ہاتھی لگا ہوا ہے جو زندگی گزارنی ہے. اب وہ جس عمر کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا اس میں اس طرح کی چیزیں وہ بڑی انسان کو وقتی طور پہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان دا لانگ ٹرم اس کے کیا نقصانات ہونے والے ہیں وہ ہماری نظر میں ہونے چاہیے. خصوصاً میں سسٹر سے کہوں گا کہ آپ بڑی بھولی ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو جال میں پھنسائیں گے, بعد میں ذلیل و خوار کر دیں گے. اللہ ماشاء اللہ ہماری اکیڈمی میں آئے دن طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے فون آتے ہیں. ہم جب کبھی ان سے کاؤنٹر کوسچن کرتے ہیں تو 90% کیسز میں وہ لو میرجز ہوتی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ لو میرجز ناکام ہو رہی ہیں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا, اس کے اوپر کنکلوڈ کر لیا. آپ کی بات درست ہے, قرآن بھی یہ بات کرتا ہے. فرائیڈ نے تو ابھی بات کی ہے نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ سیکس ہے. قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, پہلے نمبر پہ عورتوں کو گنوایا ہے, مردوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں دنیا کی لذت کی جو چیزیں, ان میں سے ایک ہی ہے. تو عورتیں عموماً تو بھولی ہوتی ہیں, مردوں کے اس چکر کے اندر آ جاتی ہیں, یا لڑکوں کے چکر میں لڑکیاں آ جاتی ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا معاشرے میں اتنا ایکسپوجر نہیں ہے. بہرحال مرد تو آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈومیننٹ ہے, اور پھر نیچر وائز ایکٹیو نیچر مرد کی ہوتی ہے, عورتیں تو عموماً پیسیو نیچر کی ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے عورت کے لیے یہ اسپیسیفائی کیا ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. یہ واضح حدیث ہے جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ کے اندر,
کہ جو عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. کورٹ میرج کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. البتہ اگر لڑکی کا ولی یعنی اس کا باپ فوت ہو چکا ہے تو اس کا بڑا بھائی، وہ نہیں ہے تو اس کا چچا، یعنی قریبی مرد رشتہ دار، وہ اگر زندہ ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، جا کے کورٹ میں میرج کرے، بھلے گھر میں کرے. لیکن عموماً کورٹ میں بھاگ کے میرج ہوتی ہے اور بعد میں جو کچھ رزلٹ نکلتے ہیں، بعض اوقات تو پھنسا کے لے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے پورے گینگ نکل رہے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ پھر میڈیا کی زینت بنتی ہیں یہ ساری کی ساری خبریں. تو وقتی طور پہ آپ، میرا خیال ہے یونیورسٹیز میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ مذہبی بھی ہونے کی کوشش نہ کریں، نہ جماعتوں میں پڑھنے کی کوشش کریں، اور نہ اس طرح کی چھپی دوستیوں میں پڑھنے کی کوشش کریں. ان کی پہلی جو پرائورٹی ہے نا وہ تعلیم ہونی چاہیے. ایسے لوگ تعلیم سے پھر بالکل عاری ہو جاتے ہیں، ڈگریاں بھی رہ جاتی ہیں. میں صرف سنگل آؤٹ یہ نہیں کر رہا کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑھیں، میں کہہ رہا ہوں مذہبی زیادہ چکروں میں نہ پڑھیں. بس ٹوٹل جو دین کے جو اوبلیگیٹری چیزیں ان کو پورا کریں. ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں بھائی اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دو. سب سے زیادہ اس وقت ضروری چیز یہ ہے فرائض پورے کرو اور اس کے بعد اپنی تعلیم پہ اپنا ساری ایفرٹ پٹ کرو. باقی زیادہ لمبے چوڑے آپ کو تبلیغوں میں نکلنے کی، باقی سارے معاملات کرنے کی ضرورت نہیں. پوری زندگی پڑی ہوئی ہے اور پھر آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ کیا کچھ ہوگا آپ کے ساتھ، جس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہے. اور مجھے تو بہت پہلے پتہ چل گیا تھا کہ دین جو ہے وہ کسی نے موزوں میں دین گھسا لیا ہے، کسی نے پگڑی میں، کسی نے سفید کرتا شلوار کے اندر دین گھسایا ہوا ہے. یعنی ان رسومات کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے. دین بڑا مشکل ہے چلنا، روزانہ مرنا پڑتا ہے، اتنی بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی نا، پھر یہ معاملہ ٹیکل کرنا آسان ہو جائے گا. پوسٹ پون کر لینا میرے بھائی، کوئی زندگی موت کا مسئلہ تو نہیں بن گیا. 3 یا 4 سال کی ڈگری ہے نا، اس کو پوسٹ پون کر لیں. اتنی کون سی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ آگ بجھانی ہے اور الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ نہ آپ دنیا کے رہیں، نہ تعلیم کے رہیں، نہ آخرت کے رہیں، تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ چھپ کے شادی نہ کریں. ٹھیک ہے، میں اس حق میں ہوں. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی اس طرح کے افیئر میں انوالو ہیں اور آپ جذباتی طور پہ نہیں، علمی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ سوٹیبل ہے، پھر ان چکروں میں نہ پڑیں کہ میں جو مغل خاندان سے ہوں، یہ سید ہیں، یہ راجے ہیں، ہم تو نہیں ایسے کرتے. ان چکروں سے نکلیں. تعلیم اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے بندے کو جو ہے وہ ماورا کر دیتی ہے. پھر آپ ضد نہ کریں، لڑکا اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں دیندار بھی ہے، اگر آپ دیندار ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے. پھر آپ کسی اور ضد میں نہ پڑیں کہ میں نے تو اپنے بہن کو زبان دی ہوئی تھی، میں نے تو اپنے بھائی کو دی ہوئی تھی. نہیں، زندگی آپ کے بہن بھائی نے نہیں گزارنی، انہوں نے گزارنی ہے. بچوں کو آپ سپیس دیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لیں، لیکن ماں باپ کی مرضی کے بغیر بچے یہ حرکت نہ کریں. وہ کنونس کریں نا اپنے ماں باپ کو. اور اگر ماں باپ کنونس نہیں ہوتے اور آپ زبردستی یہ حرکت کریں گے، مرد تو پھر بھی کر سکتا ہے، وہ آزاد ہے. عورت اگر یہ کرے گی، اس کو تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، اس کی وجہ کہ اس کا ایکسپوئر نہیں ہے، تو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر غیرت کے نام کے اوپر قتل ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کچھ نہیں ہوتا پوری زندگی. اب وہ عورت تو بھاگ گئی، کل کو وہ مرد بھی ناراض ہو جاتا ہے یا سپوز اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ واپس کہاں آئے گی؟ کئی تو ایسے ظالم ماں باپ ہیں وہ کہتے ہیں پوری زندگی اپنے معافی نہیں کرنا. تو یہ سارے حالات دیکھنے چاہیے. اس کے اینڈ رزلٹ کی طرف جیسے آپ دنیا میں بھی فزیبلٹی جب بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے، یہ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے. ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھیں نا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی جو ہے وہ لو میرج اور ان چکروں میں تعلیم کے دوران پڑے گا. وہ کہے گا بھائی یار خدا کے لیے پاؤں پہ کھڑے. اللہ کے بندو، آج تو ایک ینگ شادی شدہ جوڑا اپنے بچوں کے پیمپرز کے پیسے نہیں پورے کر سکتا. نان و نفقہ تو دور کی بات ہے، جتنی مہنگائی ہے. تو شادی صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ شادی سے پہلے بھی پب جی کھیل رہے تھے، بعد میں بھی پب جی کھیلیں گے. ایک خاندانی نظام ہے نا جس کو آپ نے لے کے چلنا ہے، جس میں رہائش ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، گھر والوں کا خرچہ ہے، سب کچھ ہے. یہ ساری چیزیں لے کے چلنی ہے نا. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، خود لے کے پیسے کھا رہے ہیں، اپنی جاب بھی نہیں لگی ہوئی ہے اور ایک نیا آپ نے پنڈورا باکس کھول لیا ہے. کل کو آپ کیا کریں گے؟ ہم نے تو لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. پھر بعد میں وہ ادھار اٹھاتے ہیں، پھر نشے کرتے ہیں، کبھی سوئسائڈ کی ان کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. البتہ جو ماں باپ اسٹیبلش ہیں، اپنی اولاد کو وہ بزنس ٹرانسفر کر سکتے ہیں، باقی سارے حالات و واقعات فیوریبل ہیں، ان کو شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، بچوں کو فوراً جو ہے فارغ کریں، ان کا خرچہ اٹھا لیں کچھ عرصے کے لیے.
میرا اگلا سوال علی بھائی آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں 4-5 سال لگا کے لاکھوں روپے لگا کے وہ اپنی ڈگری حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ مارکیٹ میں جابز نہیں ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی سوٹیبل. تو اسی وجہ سے اکثر نوجوان یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ باہر کسی ملک جا کے ایک اپنا